تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جازم گردیزی اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا، لیکن دل ہی دل میں سلگ اٹھا تھا۔ وہ گردیزی خاندان کی عزت یوں سڑکوں پر اس حلیے میں غیر مردوں کے بیچ کھڑی لہک رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ میں تو یہی ہوتی ہوں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ لاپرواہی اور بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ ثقافتی کلچر کے کانسرٹ میں کھڑی تھی۔ سنہرے بال کٹے اسٹیپ کٹنگ میں کٹے تھے، سلیقے سے کیا گیا میک اپ۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، تمہیں یہاں ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ میری کہیں پہ موجودگی کا فیصلہ آپ کیوں کرنے لگے جازم بھائی؟ تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، وہ پرتپش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حویلی میں سب اس کے لہجے اور ان آنکھوں سے خوف کھاتے تھے، اور وہ کتنی لاپرواہی برت رہی تھی۔ کاش وہ چھوڑ سکتا، اسے ٹھکرا سکتا، مگر یہ سنہری آنکھیں کئی سالوں سے اس کی امان تھی۔ وہ بے اختیار کھلکھلائی۔ وہ بچپن کا ایک مذاق تھا جازم بھائی، اور آپ اسے سیریسلی بیٹھے ہیں؟ گاؤں کے سردار سے یہ امید نہیں تھی، وہ بے تکلفی سے کہتی اسے مزید غصہ دلا گئی۔ اس نے اس کا بازو پکڑتے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے غرایا۔ اس مذاق کی کیا اہمیت ہے؟ تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا، اور اپنے ماں کی تجوری جا کر کھولنا۔ ہیرو کی سرخ مالا رکھی ہوگی، وہی ہمارے مذاق جیسے رشتے کی ضمانت ہے۔ وہ اس کے لہجے اور انداز پر کچھ ناپسندیدگی سے اسے دیکھتی پیچھے ہٹی۔ تبھی دو لڑکیاں وہاں آئیں۔ زمرد، کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے سامنے کھڑے جازم کو دیکھا، جو دراز قد اور جاہو حشمت بھری شخصیت کا حامل تھا۔ چھوٹے کٹے بال اور جدید انداز میں بنی شیو، سیاہ وی نیک شرٹ پر وہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ غصہ اور ناگواری سے ان تینوں کو دیکھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو؟ ہمارے ساتھ، ان میں سے ایک لڑکی ہکلا کر بولی۔ میرے ساتھ چلو۔ میں کیوں چلوں؟ کہاں چلوں؟ اس کی ہم جوابی پر وہ مزید کھولتا جا رہا تھا۔ تمہارے باپ کے پاس چلو، یعنی تمہارے گھر، سرد مہری سے کہتا وہ اسے بازو سے پکڑے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے ساتھ ہی تھے، کچھ دور ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شہر میں رہ کر یقیناً آپ کے خیالات بہت بدل گئے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ تو ہوگا ہی کہ چچا، شہر کے حالات اور آج کل کے نوجوانوں کی سوچ کتنی بدل گئی ہے۔ ایک مرد و زن سے بھری بے ڈھنگ کی جگہ، جہاں معلوم نہیں کس طرف عورت اور کس طرف مرد ہے۔ ایک ایک انچ کا فاصلہ ان کے درمیان، اور آپ کی لاڈلی وہاں کھڑی ناچ رہی تھی۔ اب کہ اس کا لہجہ کچھ دھیما تھا، مگر انداز وہی خفگی بھرا۔ وہ تلخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون ہوتا ہے یہ سب کرنے والا اور کہنے والا؟ پھر وہی سوال اندر کل بلانے لگا۔ جانتا ہوں آپ کی فیملی مغربی اقدار سے تعلق رکھتی ہے، مگر آپ تو پاکستانی ہیں۔ اور بابا، آپ سن کیوں رہے ہیں اتنا؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ وہ سامنے بولنے والی لڑکی تھی، مگر اس پل اس کے باپ کی خاموشی اسے بھی خاموشی پر مجبور کیے رہی۔ وہ خفگی سے ماں کو دیکھتی وہاں سے جانے لگی۔ وہ ابھی بچی ہے جازم، اور یہاں کے ماحول میں گاؤں کے ماحول سے بہت زیادہ انفرادیت ہے۔ وہ یہیں پلی بڑی ہے، اور وہ آزاد خیال صحیح، مگر اسے اپنی حدود کا علم ہے۔ کہنے والی زینب تھی، زمرد کی ماں اور علی گردیزی کی بیوی، جو مغربی نقوش کی حامل تھی اور یقیناً یہاں کی نہیں تھی۔ وہ انگلینڈ سے آئی تھی۔ ان کی علی گردیزی سے پسند کی شادی تھی۔ علی کی خاطر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور یہاں پاکستان میں رہ رہی تھی۔ حدود کا اندازہ ہوتا تو اس کانسرٹ میں نہ ہوتی۔ اگر اتنا ہی دودھ کا دھلا ہے تو خود وہاں کیوں گیا تھا؟ وہ اوپر ستون کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں وہاں مہمان خصوصی نہ ہوتا تو شاید مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میری منگیتر اس قدر آزاد خیال ہے۔ اوہ، مہمان خصوصی! وہ طنزیہ انداز میں بڑبڑا کر جلتی بھنتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ صبح کالج بھی نہیں گئی۔ اس کی ماں نے 2 بار دروازہ بجایا پر وہ نہیں نکلی۔ اسے لگا وہ ابھی تک یہیں ہوگا، اور وہ جازم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جا چکا ہے، وہ کمرے سے نکلی۔ وہ بار بار منگیتر کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ اور آپ کچھ نہیں کہہ رہی تھی ماما؟ زینب نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ کہہ نہ سکی کہ اس کا کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ آج یا کل وہ لوگ اس کا مطالبہ کریں گے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ اس خاندان میں رشتے چاہے بچپن میں جڑے ہوں یا پیدا ہونے سے پہلے، ٹوٹنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ لے آپ کی چائے جازم۔ وہ ہانی تھی، سیاہ بالوں پر سے دوپٹہ پھسل رہا تھا، اور وہ لٹیں آگے کیے بڑے اعتماد سے اس کے آگے چائے لائی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم کیوں چائے لائی ہو؟ کیوں، میں نہیں لا سکتی؟ وہ ہنس دی اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مہمان ہو، مہمان نوازی کے مزے لو، وہ پرفیوم اسپرے کرتا کہہ رہا تھا۔ میں تو مہمان نہیں سمجھتی خود کو، میرا اپنا گھر ہے، کیا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟
وہ اٹھلائی تو جازم ہنس دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ خیر شکریہ۔ مامی بتا رہی تھی کل اسلام آباد گئے تھے؟ ہاں۔ زمرد سے ملے؟ اس نے چہرے پر پرجوشی طاری کرتے پوچھا، مگر دل کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ یکدم خاموش ہوا تھا، سنہری آنکھیں اور باغی لہجہ۔ ہاں، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اب تو بڑی ہو گئی ہوگی۔ ہاں، اتنی بڑی کہ مجھ سے لڑنے لگی ہے۔ وہ جیسے اس کی بے وقوفی پر ہنسا ہو، اور یہ پل ہانی کو مزید برا لگا۔ تم سے لڑ رہی تھی؟ مگر کیوں؟ تم کیا آج یہاں میرا انٹرویو لینے آئی ہو؟ وہ اس کے پے در پہ سوالوں پر جھنجھلا ہی تو گیا تھا۔ وہ کھسیا کر ہنس دی۔ تم تو بچپن کی دوستی بھول ہی گئے ہو، اسی لحاظ سے پوچھ لیا۔ وہ وقت بہت اچھا تھا، اور ہماری دوستی بھی۔ وہ جیسے اسے یاد دلانا چاہتی تھی۔ جازم مسکرا دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ جازم کو خاموش دے کر وہاں سے جانے لگی، جیسے ہم اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ بچپن اور لڑکپن میں وہ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ جب وہ 14 سال کا ہوا تو اس کی منگنی 3 سالہ زمرد سے کر دی گئی تھی، اور اس بات پر اس کے دوستوں میں اس کا خوب مذاق بنا تھا، کیونکہ وہ پہلا تھا جس کی منگنی اس عمر میں ہو رہی تھی، اور باقاعدہ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ سرخ ہیروں کی مالا اسے پہنائی تھی۔ کئی سالوں تک اس کے دوست اسے اس بات پر چڑھاتے رہے، اور ان میں ہانی سر فہرست تھی، لیکن بڑے ہونے پر ان کی دوستی کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور کم سے کم گو رکھنے والا بن گیا تھا۔ بچپن کی نادانیاں اور لڑکپن کے شرارتیں کہیں جا سوئی تھیں، اور اب وہ ایک بالکل مختلف جازم تھا۔ یکدم اسے پھر سمت کا خیال آیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے یوں ملے گی، اور اس سے قبل جازم کو اس سے ملنے کی چاہ بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی شکل تک بھول گیا تھا، لیکن اس کانسیپٹ میں اس کو دیکھتے وہ دور سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ زمرد ہی ہے۔ میری طرف سے زیادہ حیران اسے اس کی شخصیت، غصے اور باغی پن نے کیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس دیا اور اپنا فون نکالا۔ ہیلو دادا۔ ہیلو، کدھر غائب ہو بھائی؟ یہیں ہوں، حویلی میں، شادی کے شور شرابے سے کچھ دور ہوں، سر میں درد ہے۔ اس نے قصدن جھوٹ بولا۔ اچھا، خیریت ہے؟ فون کیا؟ چچی چاچا اسلام آباد سے آ رہے ہیں نا شادی پر؟ ان سے کہیے گا ہماری امانت کو بھی ساتھ لائیں۔ وہ بولا تو دوسری طرف دادا پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ تم اسلام آباد میں اس سے مل کر آئے ہو؟ یوں ہی سمجھ لیں۔ وہ ہنس دیا۔ واہ، تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی آج ہی دے دی۔ مجھے تو لگا تمہیں مناتے مناتے میں قبر میں جا کر لڑک جاؤں گا، مگر تم شادی کے لیے نہیں مانو گی۔ وہ فقط ہنس دیا۔ کیا کہتا کہ اس کا نوخیز حسن اور باغی انداز دیکھ دل بیمان ہو گیا تھا، یا دل گھمسان پر اتر آیا تھا۔ تو پھر خوشی منائے دادا، اور جازم کی شادی کا بھی ارادہ باندھ لیں۔ ارادہ تو کب کا بندھا ہوا تھا، بس تمہارے اشارے کی دیر تھی۔ وہ چہکتے ہوئے کہہ کر فون بند کر گئے، اور جازم کی آنکھوں میں عجیب سے احساس اترنے لگے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم انجوائے کرو گی، زینب نے اس کے بیزار چہرے کو دیکھتے کہا، مگر وہ کسی صورت بھی جانے کو تیار نہ تھی۔ میرا انٹری ٹیسٹ ہے 2 مہینے بعد ہے زمرد۔ وہ بڑے ہیں، انہوں نے سب کو بلایا ہے، تو ہمیں سب کو جانا ہے۔ ایسے اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ سب چلے جائیں۔ نہیں، کیسے چلے جائیں تمہیں یہاں چھوڑ کر؟ میں کون سا بچی ہوں؟ بہت بڑی ہو گئی ہو نا، 18 کا ہنسا پار کر کے۔ وہ اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ جلدی کرو، ہمیں نکلنا ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ منہ بنا کر ماں کو دیکھتی رہی۔ زمرد، اگر 10 منٹ میں پیکنگ نہیں کی تو ایسے ہی لے جائیں گے تمہیں۔ وہ اس پر چیخیں تو وہ ناچار اٹھ کر پیکنگ کرنے لگی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ اتنی مشکل سے تو کالج ختم ہوا تھا، اور اب 2 مہینے بعد میڈیکل کی پڑھائی شروع ہونے کے بعد تو اسے گھومنے پھرنے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ وہ اداس ہونے لگی، لیکن اب کچھ بھی کر لیتی، جانا تو ضروری ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں حویلی کے پرانے زمانے کے لوگوں کو کوسنے لگی۔ اسے وہاں ہر ایک سے چڑ تھی، کوئی ایک ایسا نہ تھا جس سے اس کی بنی ہو۔ وہ لوگ اس کے ذہن کے تھے ہی نہیں۔ گاڑی گاؤں کے حدود میں داخل ہوئی۔ جب ٹائروں کی طاقت سے اڑتی دھول نے اندر بیٹھی زمرد کے دل میں غصے کی لہر پیدا کر دی۔ اتنا ڈسٹ ہے، میری اسکن کا بیڑا ادھر ہی غرق ہونا ہے۔ نہیں ہوتا بیڑا غرق تمہاری اسکن کا۔ زینب اس پر گرجی، وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گی وہاں جا کر، وہ چڑچڑی سی بولی۔ زمرد، کیا تمہاری تعلیم تمہیں تکبر سکھاتی ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس کے باپ نے تلخی سے کہا۔ ویسے تو ان کی باقی 2 بیٹیاں بھی گاؤں آنا پسند نہیں کرتی تھیں، مگر زمرد کو گاؤں کی فضاؤں سے لے کر چلتی ہواؤں سے بھی بیر تھا۔ حویلی کے بدلے ماحول اور شگفتہ چہروں نے زینب کو جہاں الجھایا، وہیں زمرد بے نیاز سی سب سے ملی۔ یہاں لڑکے لڑکیاں سبھی اسکولوں سے وقت سے پہلے فراغت پا کر گھر میں رہ رہے تھے، کسی کو پڑھائی سے شغف نہ تھا۔
ان کا لباس ایک ہی طرز کا تھا۔ وقت کے ساتھ بدلاؤ تو آیا تھا، فیشن تو کرنے آ گئے تھے، لیکن زمرد کے فیشن سینس اور طور طریقوں کے آگے کوئی کچھ نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی، پھر ادائے دلبری اور انداز رہن سہن اسے مغرور کے ساتھ متکبر بھی بنا چکا تھا، اس لیے وہ کسی کو کچھ نہ سمجھتی تھی۔ السلام علیکم زمرد آپی، میں جانیتا ہوں، جازم بھائی کی بہن۔ اس کی آنکھوں میں شوخی اور انداز میں عجیب سی خوشی تھی۔ جب سے حویلی میں خبر پھیلی تب سے سب میں جوش پھیل چکا تھا۔ جازم کی شادی کا سارے گاؤں کو انتظار تھا۔ وہ بمشکل مسکرائی، دل ہی دل میں غصہ سا آیا تھا۔ جازم کا حوالہ دے کر اپنا تعارف کروانے کا مقصد وہ خوب سمجھ چکی تھی۔ بمشکل اس ٹبر سے جان چھڑا کر وہ کمرے تک پہنچی تھی، اور کمرے میں آتے ہی وہ پلنگ پر گر گئی۔ ان کے انداز کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ جویریہ جو اس سے 2 سال بڑی تھی رازداری سے بولی، سب سمجھ رہی تھی میں۔ وہ بڑبڑائی، اور بہت اونچا بڑبڑائی، تم جازم کو کنسیڈر نہیں کرتی کیا؟ آر یو سیریس؟ یہ حویلی جہاں کی آبادی ختم ہونے کو نہیں آتی، یہاں میں رہوں گی؟ تم پاگل ہو کیا؟ مجھے نفرت ہے جوائنٹ فیملی سسٹم سے، جہاں پرائیویسی کا پی بھی نہ رہتا ہو۔ میں وہاں کیسے رہوں گی؟ وہ چڑھ کر بولی۔ لیکن بابا کبھی دادا کے آگے سر نہیں اٹھائیں گے۔ میں بابا نہیں ہوں، نہ ان پر انحصار کروں گی۔ اتنی بڑی بات مت کرو۔ نویرا نے اسے گھورا۔ وہ اس کی سب سے بڑی بہن تھی، جس کا رشتہ بھی درمیانے تایا کے بیٹے سے طے تھا۔ بھابھی، آپ کی چائے۔ تبھی جنیتا چہکتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے تیور لفظ بھابھی پر بگڑے۔ بھابھی؟ اس نے تنفر سے لفظ دہرایا، جس پر جویریہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر وہ کہاں کسی کی سنتی تھی۔ جی بھابھی ہی تو ہیں، جازم لالا کی ہونے والی بیوی۔ کس نے کہا میں تمہاری بھابھی ہوں؟ اس کا انداز حقارت سے بھرپور تھا۔ میں شہر کی اعلیٰ یونیورسٹی کی ٹاپر ہوں، اور تمہارا اجڑ جاہل گوار بھائی۔ میں مر کر بھی شادی نہ کروں تمہارے لالا سے۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے اٹھی تھی۔ جنیتا کی آنکھیں اس کے لہجے پر ہی بھر آئی تھیں۔ وہ چائے میز پر رکھ کر جانے لگی۔ اور سنو، یہ چائے لے جاؤ، ہم چائے نہیں پیتے۔ میں پیتی ہوں، شکریہ تمہارا، جویریہ نے جنیتا کو نرمی سے کہا، تو وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر بھاگ چکی تھی۔ وہ لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کیا ضرورت تھی دادا کو بچپن میں ہی جازم کو اس کے ساتھ باندھنے کی؟ ہماری لاڈلی جانی کو ہم نے مذاق میں بھی نہیں ڈانٹا، اور وہ اس طرح کہہ کر اسے کمرے سے نکال دے، اس کی یہ ہمت؟ کہنے والی ہانی تھی، سامنے ہی زرینہ تائی سن سی بیٹھی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو اس چھٹانگ بھر کی شہری لڑکی نے بے عزت کیا، اور نہ صرف اسے بلکہ مستقبل کے سردار کو بھی حقیر جانا۔ وہ جلد از جلد اپنے شوہر اور بیٹے کو بلا کر یہ معاملہ سامنے رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ تو آتے ہی اس کے تیور دیکھ سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ کسی سے سیدھے منہ ملی تک نہیں، نہ یہ لحاظ کیا کہ سامنے ہونے والی ساس کھڑی ہے۔ انہیں زمرد کے تیور اور انداز ایک آنکھ نہ بھائے تھے۔ رات میں مہندی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا تھا، ورنہ وہ ایسا تماشا کھڑا کرتی کہ ساری حویلی یاد رکھتی، مگر وہ فی الحال خون کے گھونٹ پیے رہیں۔ جنیتا ہنوز اداس اور مرجھائی سی لگ رہی تھی۔ اب تم اداسی چھوڑاؤ، میں اپنی گڑیا کو اچھا سے تیار کر دوں، اٹھو آؤ میرے ساتھ۔ ہانی اپنی مامی کو اشارہ کرتی جنیتا کو بہلا پھسلا کر وہاں سے لے گئی۔ حویلی کے مکینوں تک یہ قصہ بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ سبز رنگ کی میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کے گلے میں کڑھائی تھی، گلا قدرے کھلا تھا، گردن میں وہ اسٹائلش سا چوکر ڈالے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، دوپٹہ بازوں پر ڈالے اس کی تیاری مکمل تھی۔ تمہیں یہ میکسی نہیں پہننی چاہیے تھی، جانتی تو ہو یہاں کے ڈریسنگ سٹائل مختلف ہیں، تو ان کی وجہ سے میں اپنا سٹائل چینج کر نہیں کر سکتی۔ جویریہ، تم یہاں کے ماحول کے لیے تیار ہو تو رہو، مگر میں نہیں، جو میرا دل چاہے گا میں وہی پہنوں گی۔ یہ چیسٹ کی طرف سے کتنا فٹ لگ رہا ہے، اور تم دوپٹہ بھی بازوں پر ڈالے ہوئے ہو، کم از کم یہاں تو کچھ خیال۔ اس نے آگے بڑھ کر خود سے 2 سال بڑی بہن کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم پہلے ہی مجھے موم کے ہاتھوں ڈانٹ پڑوا چکی ہو، تو فی الحال میں تمہاری کوئی بکواس نصیحت نہیں سنوں گی۔ وہ زبردستی مسکرا کر اسے چڑھاتی وہاں سے جانے لگی۔ اف، کب سدھرے گی یہ؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ ابھی کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک نے فضا میں شور سا پیدا کر رکھا تھا۔ جب دوسری طرف سے آتے جازم کی نگاہ اس قیامت پر پڑی، وہ ساکت رہ گیا۔ اس کا حسن ایک طرف، اس کا دعوت نظارہ دیتا لباس اس کے بدن کی ساری رونائیاں عیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی وہ اپنی ماں سے وہ ساری گفتگو سن آیا تھا، اور قدرے غصے میں بھی تھا، مگر اس پل اسے یوں دیکھ جہاں وہ مزید طیش میں آیا، وہیں دل کی بے معنی بھی عروج پر تھی۔ 1 منٹ، وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے ٹھہرنے کا حکم دیتا اس کا راستہ روک چکا تھا۔ یہ گاؤں ہے، یہاں کے دستور اور رواج الگ ہیں میڈم صاحبہ، یہ رونائیاں دکھاتے لباس یہاں کوئی نہیں پہنتا۔
وہ لہجے کو سنجیدہ کیے بولا، یہاں کوئی نہیں پہنتا، رائٹ؟ لیکن میں یہاں کی نہیں ہوں، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، یہ سنہری آنکھیں، ان میں کیا میک اپ اس کے حسن کو دو چند کر گئے تھے۔ لیکن یہاں ہی آنا ہے تو بہتر ہے یہاں، زمرد یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اسے انگلی دکھا رہی تھی اور جازم نے اس پر طیش زدہ ہو کر اس کا انگلی دکھاتا ہاتھ تھام کر نیچے کیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کرتے اس کے قریب آ چکی تھی۔ چیلنج مت کرو جازم کو زمرد، اگر کروں تو کیا کریں گے؟ وہ غرائی، بہت پچھتاؤ گی۔ تو پھر کر رہی ہوں چیلنج۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے چیلنج ہی تو کر رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں اس حویلی اور حویلی والوں سے؟ ہاں، اس بھول بھلیا سی حویلی اور ہر کونے سے نکلتے نئے چہروں سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ میں تنہائی پسند ہوں، میرے کچھ خواب ہیں، میری ہزاروں خواہشیں ہیں، اور میری اپنی ایک مرضی ہے جسے میں اس حویلی، اپنے خاندان یا آپ پر قربان نہیں کروں گی۔ تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، آپ بدل لیں، اپنی منگیتر اور میری جان چھوڑیں۔ تم میری توہین کر رہی ہو، وہ پرتپش لہجے میں بولا، اسی لیے کر رہی ہوں کہ میرا خیال دل سے نکال دے۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ غرایا، ایک لڑکی جو اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ اب تمہیں ساری زندگی اسی حویلی میں قید نہ کیا تو میرا نام بھی جازم گردیزی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، سرد مہری سے کہتا، اسے کاندھے ٹھہوکا دیتے ایک طرف کرتا، وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ اگلے دن بارات تھی۔ وہ سیاہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھی، جس کی آستینیں ایسی کہ بازو جالی دار کپڑے سے صاف جھلک رہی تھی۔ دوپٹہ بھی جالی دار تھا۔ وہ تیار کھڑی تھی، تمام تر ہتھیاروں سے لیس وہ مکمل تیار تھی۔ اس کی بہنیں بھی تیار کھڑی تھیں۔ زینب پہلے ہی تیار ہو کر جا چکی تھی۔ پڑھی لکھی، مغربی اور خود مختار عورت کی ساری طاقت محبت نے ختم کر دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس خاندان کا حصہ نہ بن پائیں۔ یہاں کی عام تعلیم سے آری عورتیں اپنی چالاکی سے اس پر سبقت لے گئی تھیں۔ وہ اسے نہ کسی گفتگو کا حصہ بناتی تھی، نہ کسی چیز میں ان کی رائے لیتی تھی۔ ابھی وہ کسی کام میں مصروف تھی جب شوہر نے فون کر کے اسے مہمانوں کے ہال میں بلوایا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ماحول کا سناٹا انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس دلا گیا۔ میاں کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا، جبکہ باقی سب پرسکون نظر آتے تھے۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ وہ جانتی تھی خیریت تو نہ تھی۔ اس نے جازم کا چہرہ دیکھا جو سرد و بیگانہ لگا۔ بابا چاہتے ہیں زمرد اور جازم کا نکاح بھی آج ہو۔ کیوں؟ اس کی نظریں شوہر سے ہوتی اپنے سسر پر گئیں، جو اس کے کیوں پر تیوری چڑھائے اسے گھور رہے تھے۔ کیا اعتراض ہے؟ وہ کھردل لہجے میں بولے۔ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، پڑھائی کا کوئی مثبت نتیجہ نظر آ رہا ہوتا تو کرتی رہتی پڑھائی، مگر اب نہیں، بس آج نکاح اور رخصتی۔ لیکن اتنی جلدی کیسے؟ ہم تو شادی اٹینڈ۔ ہاں تو کر کے جاؤ، اپنی بیٹی کی بھی اٹینڈ کر کے جاؤ۔ تو پھر نکاح؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آسان آپشن پر آئیں۔ نہیں، جازم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے پہناوے، رنگ ڈھنگ، انداز سب اس بات کا اندیہ دیتے ہیں کہ مزید اڑتی رہی تو زمین کے بل آ گرے گی۔ تربیت نہیں کر پائے تم لوگ۔ وہ دونوں شوہر اور بیوی کی طرف دیکھ کر بولے۔ خبر پیچھے ساری حویلی تک پہنچ چکی تھی۔ لوگ انگن لینے ہال کے آس پاس کھڑے تھے۔ زینب بے بسی سے شوہر کو دیکھ آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کر رہی تھی۔ ان کی خاموشی ہمیشہ انہیں ہارنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ انہوں نے زندگی میں ایک ہی منمانی کی تھی اور اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہے تھے۔ زبان حویلی والوں کے آگے اب نہیں کھلتی تھی۔ انہیں شروع میں تو آگ ہی کر دیا گیا تھا، مگر کچھ سال گزرنے پر نرمی کر دی گئی اور انہیں دوبارہ خاندان میں شامل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تھے اور ایک صاف دکھائی دینے والی بے بسی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ تن فن کرتی اندر آئی۔ سنگن اسے بھی مل چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں موم، ڈیڈ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تبھی دادا نے جازم کی ماں کو اشارہ کرتے اجازت دی۔ انہوں نے تنفر بھرے انداز میں اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے ہونے کا کہا۔ ان کے ہاتھ میں سرخ کامدانی دوپٹہ تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹی۔ جازم کی خاموش مگر بہت کچھ کہتی نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں، دادا بولے تو اس کے احتجاجی انداز میں اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولی۔ نکاح تو کرنا پڑے گا، رشتہ سالوں سے طے ہے، تم امانت تھیں، کبھی تو شادی ہوگی، اس لیے اب کر رہے ہیں۔ جویریہ کی کر دیں، اسے یہاں رہنے کا شوق بھی ہے اور اس کی پڑھائی بھی نہیں چل رہی، مگر میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ تم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہیں کرنی ہے یا نہیں۔ کوئی کیوں نہیں پوچھے گا مجھ سے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اس کی آواز تیز ہو رہی تھی اور لہجہ بھی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔
تمہارا اتنا بھی زور نہیں چلتا اپنی بیٹیوں پر؟ کیسے سر اٹھائے کھڑی ہے؟ یہ اعتماد ہے، بدتمیزی نہیں۔ میرے باپ کو بلیک میل مت کرے۔ اس کی دیدہ دلیری پر سب حیران ہوئے اور جازم دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کے نگاہوں کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ وہ کیسے جواب دے رہی تھی؟ گھر کے سارے مرد وہاں موجود تھے۔ ان کے سامنے تو گھر کی بڑی عورتیں نہیں بولتی تھیں۔ جازم کی ماں کو بیٹے کی ضد پر دل ہی دل میں کلک ہوا۔ بیٹھو ادھر۔ جازم نے آگے بڑھتے اس کی کلائی تھامی اور 3 سیٹر صوفے پر بٹھا دیا اور ایک طرف ارسی ہوئی پستول نکال کر میز پر رکھ دی۔ جازم، زینب یکدم تڑپ اٹھیں اور اپنے شوہر کو دیکھا۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھیں۔ جازم بیٹا، معاملات ایسے زور زبردستی۔ بیٹی کے تیور دیکھ رہے ہیں چاچو؟ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی ہوگی۔ اسے صرف میں ہینڈل کر سکتا ہوں۔ تم مجھے پستول سے ڈرا نہیں سکتے۔ وہ غرائی اور اٹھنے لگی جب جازم نے اسے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا اور خطرناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے بہت غصے سے کہا، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا۔ میں ابھی ایک گولی چلا کر تمہیں یہیں ختم کر سکتا ہوں اور کوئی مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ میں انگلینڈ کی شہری ہوں جازم، اور تم پاکستانی قانون سے بچ سکتے ہو، وہاں سے نہیں۔ اس لیے یہ پستول اپنے پاس رکھو۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ اڑتی اس سے قبل جازم پستول اٹھا کر سامنے کی طرف کرتے فائر کھول چکا تھا۔ گولیاں کانچ کی کھڑکیاں توڑتی ایک خطرناک آواز پیدا کر رہی تھیں، مگر وہ ڈرے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جازم کے دل کو اس کی دیدہ دلیری اور غصیلی سنہری آنکھوں پر کچھ ہوا تھا۔ وہ اندر تک مسرور ہوتا پستول دوبارہ رکھ چکا تھا۔ تمہاری کوئی شرط ہے تو رکھ دو، تمہاری کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتاؤ، لیکن نکاح تمہارا مجھ سے ہی ہوگا زمرد۔ میری منگیتر رہی ہو اور میری ہی بیوی بنو گی۔ مجھے اس حویلی میں ایک ایسا حصہ چاہیے جس پر صرف میرا قبضہ ہو، اور میری اجازت کے بغیر وہاں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ کیسی ڈیمانڈ؟ اس سے قبل کہ جازم کی ماں کچھ کہتی، وہ ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ مستقبل کا سردار تھا اور اس کا روب اپنی جگہ تھا۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ منظور ہے، حویلی کی تیسری منزل کا پچھلا حصہ تمہارا۔ وہ حصہ بھی تعمیر ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ دل ہی دل میں سامنے وہی تاثرات تھے۔ زینب بیٹی کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان حالات میں ڈٹ کر کھڑی تھی اور وہ شوہر کے اشارے پر خاموش تھی، دل ہی دل میں خود سے خفا بھی۔ مجھے حق مہر میں 10 کروڑ روپے منظور ہے۔ وہ بولا ہی تھا جب منشی نکاح نامے پر شرطیں لکھنے لگا۔ مجھے اپنا علیحدہ باورچی خانہ چاہیے۔ منظور ہے۔ دادا پیشانی پر بل لیے اس چھوٹی سی لڑکی کی چالاکیاں دیکھ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں پریشان سی ہو رہی تھی۔ وہ کسی شرط پر تلملا کیوں نہ رہا تھا؟ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے۔ منظور ہے۔ تم یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ وہ بولا اور وہ دانت بھیجتے اپنے ماں باپ اور کو تلخ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کئی پل خاموشی سے گزر گئے۔ تم بہت پچھتاؤ گے جازم، وہ سرد مہری سے بڑبڑائی۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر نظر انداز بھی کر چکا تھا۔ نکاح شروع کریں، جازم نے کہا تو مولوی اس نڈر لڑکی کو دیکھنے لگے جو بالکل خاموش تھی۔ اس کی خاموشی پر زینب دل ہی دل میں خود سے شرمندہ ہوئی تھی۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گی جازم۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تم اس دن پر لعنت بھیجو گے جب تم نے زمرد گردیزی سے پنگا لیا تھا۔ دل ہی دل میں بولی، قبول ہے، اور زبان سے قبولیت کا کلمہ ادا کیا۔ نکاح کے بعد جازم کے چہرے پر فتح کی چمک تھی اور زمرد کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کہا تھا نا، اس حویلی میں قید کر دوں گا۔ حویلی میں قید کر لینے، نہ تم میرے دل میں قید ہو پاؤ گے نہ مجھے کر پاؤ گے۔ وہ غرائی تھی۔ تمہیں دل میں قید کرنے کو مرا نہیں جا رہا۔ جازم کا دل ایک آزاد پنچھی ہے اور تمہارے دل میں قید ہونا بھی کون چاہتا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ آزاد پنچھی قید و بند نہیں کرتے، اور تمہیں قید کرنے کا شوق ہے کیونکہ تم خود ایک قیدی ہو اپنی انا اور غرور کے۔ وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ جازم مسکرا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائی زمرد۔ زینب شرمندہ سی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی اور وہ اپنا غصہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں نم تھیں، دل رونے کو بے چین تھا، مگر وہ آسانی سے نہیں روتی تھی، اس لیے کسی کے سامنے آنسو بہانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے لگا تم انکار کر دو گی، اور وہ انکار آپ کے اور ڈیڈ کے لیے مشکلات لے کر آتا۔ ان غیرت کے پتلوں کی غیرت پر آنچ آتی تو یہ پھر آپ پر ہی انگلی اٹھاتے، اور مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ کبھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکی تو میرے لیے کیسے اٹھائیں گی؟ آخر میں لہجہ پرشکوہ تھا۔ جویریہ اور نویرہ خاموش تھیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اس جیسی نہ تھی، ان میں وہ جگرا بھی نہ تھا جو زمرد میں تھا۔ کیسا لگ رہا ہے غرور کو ٹوٹتے دیکھ؟ مجھے غور سے دیکھو جازم، کیا تمہیں میری آنکھوں میں ہار دکھائی دے رہی ہے؟
وہ تیزی سے آ کر اس کا روم روم دھڑکا چکی تھی۔ سنہری آنکھوں میں صرف آگ تھی، غصہ تھا اور وہی چیلنج دیتا تاثر۔ وہ بمشکل اس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹا پایا۔ نہیں دکھائی دے گی، کیونکہ میں ہار نہیں مانتی۔ وہ مسکرائی۔ مسکراہٹ حسین تھی، مگر کیسی حسین کہ تپش چہرے پر پہرا دیتی ہو۔ لیکن تمہاری آزادی کا کیا زمرد؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ میری آمد و رفت کی آزادی میں نے تمہیں بھیک میں دی، کیونکہ تم مجھے پانے کو تڑپ رہے تھے، لیکن میرا دل آزاد رہے گا، وہ کہہ کر جانے لگی تھی۔ جازم نے جبڑا بھیجتے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میری نرمی کا نرمی؟ تمہاری سختی کیا ہے؟ چند تھپڑ، ایک گولی، کچھ مکے یا لاتیں؟ یہ تمہاری مردانی کا زعم؟ میں ان سب سے نہیں ڈرتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، جسے اس نے پھر سے قید کرتے اسے قریب کیا۔ میری سختی میرے دل کی سختی ہے زمرد، اور میرے دل کی سختی سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، تو بہتر ہے میرا صبر مت آزمانا۔ وہ اسے وارننگ دیتا خود وہاں سے جانے لگا۔ وہ ضبط کرتی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جنہیں وہ قابو کر رہی تھی۔ چھوٹے سردار، شہر سے کچھ لوگ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں چھوٹی سردارنی سے ملنا ہے۔ ایک ملازم نے اسے آ کر اطلاع دی تھی۔ وہ حیران بھی ہوا اور الجھا بھی۔ کون لوگ؟ پتہ نہیں جی، کہہ رہے ہیں کالج کے دوست ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر ڈیرے سے اٹھا اور باہر آیا۔ وہ 2 گاڑیاں تھیں جن کے باہر 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے کھڑے تھے۔ اس نے ناپسندیدگی سے گہری سانس لی۔ غیر مردوں سے دوستیاں گاڑھی ہوئی تھیں۔ دل ہی دل میں سوچا، 2 تو وہی تھیں جنہیں وہ اس روز کانسرٹ میں دیکھ چکا تھا۔ آپ لوگ زمرد کے دوست ہیں؟ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا۔ فارس جو ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا، سامنے کھڑے شخص کے نام سے زمرد کا نام سن کر دل ہی دل میں خار کھانے لگا۔ ہاں، ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ دادا کی خواہش پر کچھ عرصے کے لیے یہاں رہے گی، تو ہم اس سے ملنے چلے آئے۔ جی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کچھ عرصے کے لیے یہاں نہیں آئی، اب ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے، میری بیوی بن کر۔ آپ مہمان ہیں، آئیں، یہ آپ کو اندر ان سے ملانے لے جائیں گے۔ وہ پاس کھڑے ملازم کی طرف دیکھ کر بولا۔ فارس نے حیرت اور بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیا اتنی مشکل بات کر دی ہے؟ وہ ایک آئی برو اچکا کر ہنس دیا۔ اس کی دوستیں بھی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ پھر ملازمہ کے ساتھ اندر جانے لگیں۔ عمیر اور فارس بھی آگے بڑھے، مگر انہیں روک دیا گیا۔ 1 منٹ، اندر غیر مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ لڑکیاں پلٹ کر حیرت و الجھن سے اسے دیکھنے لگیں، پھر اسی انداز میں آگے بڑھ گئیں۔ وہ دونوں یہیں کھڑے رہ گئے۔ تو وہ ملازم آپ کے خاندان سے ہے کیا؟ فارس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہ صرف اندرونی ملازمہ تک ان کی رسائی کرے گا۔ وہ بظاہر مسکرایا تھا، مگر جی میں آیا کہ اس کا جبڑا ہی توڑ کر رکھ دے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ زمرد کے خاندان کا اس کے دوستوں پر کوئی برا تاثر پڑے۔ تم نے شادی کر لی اور ہمیں کہہ رہی ہو کہ موڈ چینج کرنے کے لیے یہاں رکی ہو؟ وہ بکواس کرتا ہے، تم اس کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ وہ ایک دم تب گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہمیں کس نے بتایا؟ وہ مسکرائی تھی، کیونکہ ایک وہی ہے جو ہمیں کانسرٹ میں ملا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ تو ملازم تمہیں چھوٹی سردانی کیوں کہہ رہا تھا، اور اسے چھوٹا سردار؟ کیونکہ وہ میرا منگیتر ہے۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر انہیں بہلانا چاہتی تھی۔ وہ دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے دوست اس کی سوچ، اس کے خواب اور خواہشات سے واقف تھے، اور حقیقت جاننے کے بعد وہ اس پر ترس کھائیں یا اس کا مذاق بنائیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ بہت ہینڈسم ہے اور کافی پاورفل بھی لگتا ہے۔ چھوٹا سردار مطلب نیک سردار، رائٹ؟ مجھے اس کے متعلق بات نہیں کرنی۔ اس نے سرد مہری سے کہتے موضوع بدلنا چاہا تھا۔ ابھی تک وہ اسی کمرے میں تھی جہاں وہ شادی میں شرکت کے دوران تھی، اور نکاح کے بعد کی گفتگو کے بعد وہ اس سے دوبارہ نہیں ملی تھی۔ ملازمہ اس کے لیے کھانا پینا لے آیا کرتی تھی، ورنہ وہ خود کمرے سے نکلی تک نہ تھی۔ یہ شادی کیسے ہوئی؟ اس کا تو شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فارس نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارادہ تو کبھی بھی بن جاتا ہے، مگر اس کے خواب؟ فارس کے لہجے کی چبھن بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور لہجہ سمجھنے میں جازم سے زیادہ پکا کوئی نہ تھا۔ اس کے خواب آپ کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ ہماری بونڈنگ ہے، ہم ایک دوسرے کے خوابوں اور خیالوں سے واقف ہیں۔ دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ وقت بہت جلدی بدل جاتا ہے اپنے ساتھ خیالات اور خواب لے کر۔ وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے اٹھا۔ در محمد، مہمان بہت خاص ہیں، ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ ہو۔ وہ حکم دے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ فارس کا چہرہ، آنکھیں، لہجہ اور چبھن بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس راہداری کی طرف بڑھ گئے جہاں وہ تھی۔ اس نے جو ہی اس زنانہ مہمان خانے کے احاطے میں قدم رکھا، ساکت ہو گیا۔ وہ سامنے ہی کھڑی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ڈھیلی سی ٹی شرٹ،
جو بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ وہ ہاتھ اوپر کرے تو پیٹ دکھائی دینے لگے، اور ٹراؤزر کا کپڑا اتنا نرم کہ ٹانگوں سے چپکا ہوا تھا۔ جو اس نے گردن گھمائی اس کا پارا مزید ہائی ہونے لگا، اس کا گلا بھی بے حد گہرا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس پر نازل ہوا اور اس کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف موڑنا چاہا۔ وہ جو اس چیز کے لیے تیار نہ تھی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے وجود کی نرمیوں نے اس کے اندر جلتے بھانبڑ ساکت کر ڈالے۔ وہ ایک پل کے لیے فراموش کر گیا کہ وہاں کس لیے آیا تھا۔ وہ اسے یوں سامنے دیکھ خود کو سنبھالتی تلملائی۔ تم نے میرے دوستوں کے ساتھ یہ فضول بکواس کیوں کی؟ کیا فضول بکواس؟ اور تم کیوں بھول جاتی ہو کہ میں کون ہوں؟ ہاں، تمیز کیوں نہیں ہے تم میں؟ وہ غرایا۔ میں یاد ہی کیوں رکھوں کہ کون ہو تم؟ آپ کہو، وہ تلملایا۔ تم 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 وہ شہادت کی انگلی سے اس کا سینہ ٹھوک کر بولی۔ ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ میں تو تم ہی کہوں گی۔ اسی پل جازم نے اس کے کاندھے کو ٹہوکا دیا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی قدم پیچھے لینے لگی۔ ہمت دیکھنی ہے میری، ہاں؟ وہ سرد و خشک لہجے میں کہتا اس کا خون خشک کر گیا۔ بہت عزت و مان دے رہا تھا میں تمہارے ان دوستوں کو، وہ ان کو لمبا کرتا کہہ رہا تھا، جو تمہارے حوالے سے بڑی الگ امیدیں لیے ہوئے تھے، شاید اس لیے ان سے شادی کی بات چھپائی تھی۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، اور ہمت تو دیکھو اپنے خاموش عاشق کی، تمہارے عشق میں یہاں تک چلا آیا۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکرائی تھی، اور اسی پر جازم نے زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت و ناپسندیدگی سے پھیلیں اور بے اختیار اس کی پھر پر خون رساتی مٹھی کو دیکھے گئی۔ مہمان سمجھ کر آج عزت دے رہا ہوں انہیں، مگر آج کے بعد اگر اس حویلی میں تمہارا کوئی مرد دوست آیا تو واپس زندہ قدموں پر نہیں جائے گا۔ مگر وہ کچھ نہ بولی، اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اور تم ان سے نہیں ملو گی؟ وہ اسے دیکھتا حکم دے کر جانے لگا۔ نکاح نامے کی شرطیں کب پوری کرو گی؟ اس نے خود کو کچھ لمحوں پہلے کی حالت سے نکالتے ہوئے کہا۔ بہت جلد۔ وہ کڑوا انداز اپناتا وہاں سے جانے لگا۔ مجھے لگا ان شرطوں سے وہ کر جاؤ گے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ جازم اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ وہ ایک تلخ نگاہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا اور وہ بے اختیار ہنس دی۔ اگلے دن صبح ہی صبح وہ حویلی سے نکل مردان خانے کے مہمان خانے میں آ پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی باہر نکل آئیں۔ وہ صبح صبح ہی گاؤں کی سیر کو نکل چکے تھے۔ باہر ٹھنڈ تھی، تبھی ان لوگوں نے شعلیں لی ہوئی تھیں۔ مجھے یقین ہے تم یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں ہو۔ ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ اگر تمہاری فیملی سٹینڈ نہیں لے سکتی تو میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ اینٹری ٹیسٹ قریب ہے۔ وہ فارس تھا اور وہ 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ نہیں، زمرد کو کون اس کی مرضی کے خلاف کہیں روک سکتا ہے؟ مجبور کر کے تو روک سکتا ہے کیا؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ تم جتنی بھی مضبوط اور بہادر ہو لیکن اتنی ہی حساس بھی ہو، خاص طور پر اپنی ماں کو لے کر۔ شکریہ فارس، میں تمہارے جذبوں کی قدر کرتی ہوں، مگر یہی سچ ہے کہ میں یہاں خود رکی ہوں۔ اور تمہاری شادی نہیں ہوئی اس سے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ ہو گئی ہے میری شادی، بس ابھی تک مکمل طور پر قبول نہیں کر سکی، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ فارس کو کوئی امید نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا وہ سب جانتے ہیں؟ اس نے آگے چلتے دوستوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد اور ہار صاف دکھائی دیا تھا۔ نہیں، اس نے کہا اور گہری سانس لی۔ اسے اب اس کھلی فضا میں سانس لینا بھی دشوار سا لگا تھا۔ وہ صبح نماز پڑھ کر ڈیرے کا چکر لگانے گیا تو مہمان خانہ خالی اور دونوں گاڑیاں غائب تھیں۔ وہ یکدم چونکا اور پلٹ کر حویلی کی طرف دیکھا۔ پہلا خیال اس کا آیا۔ وہ تیزی سے نکل کر حویلی کی طرف بھاگا اور راہداریوں سے گزرتا مہمان خانے میں آیا۔ وہاں بھی مکمل خاموشی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں رہ گیا۔ خون اندر جوش مارنے لگا۔ کیا وہ یہاں سے بھاگ گئی؟ اندر سے آواز آئی اور ساتھ ہی دل بری طرح ڈوبا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے غسل خانہ چیک کیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا زمر، بہت سخت سزا ملے گی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور بھاگتا ہوا باہر آیا، اپنی جیپ سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ وہ ایک بڑا چکر کھا کر واپس آ رہے تھے۔ اب بھی وہ اور فارس باتیں کرتے کچھ قدم پیچھے چل رہے تھے اور باقی کچھ آگے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز تھے جب ایک جیپ تیزی سے اس طرف آتی دکھائی دی۔ کچی مٹی فضا میں مرغولے بناتی اڑ رہی تھی۔ وہ یکدم ٹھہر گئے۔ انہیں لگا جیپ گزر جائے گی، مگر ٹائر ان کے قریب آ کر زوردار انداز میں چرچرائے تھے۔ یہ منظر اس کی آنکھیں جلا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے تھے اور زمرد کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے زمرد کی طرف دیکھتے برفیلے لہجے میں کہا۔ آپ اپنی گاڑیوں پر آ جائیں اور زمرد تم میرے ساتھ چلو۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس وقت کسی بھی تماشے سے بچنے کو خاموشی سے آ کر جیپ میں سوار ہو گئی۔ وہ لوگ اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے جبکہ فارس کئی پل وہیں کھڑا رہا، ہل نہ سکا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔
میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ دل ہی دل میں خود سے بولی۔ وہ اسے بازو سے پکڑے اندر لایا۔ انداز میں جارحیت تھی اور قدم بہت تیز تھے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کے بجائے تقریباً گھسٹ رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں گر جاؤں گی، وہ دہائی دیتی ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں تھی، مگر وہ انسنی کرتا سیڑھیاں چڑھتا رہا۔ اسی دوران وہ لڑکھڑا کر گرتی، اس سے قبل اسے سنبھالا مگر رفتار کم نہ کی۔ کیوں جنگلی بنے ہوئے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم ان سے نہیں ملو گی، وہ چلایا تھا۔ میرے دوست ہیں وہ، بچپن کے دوست، تم کل کے آئے شخص کی خاطر انہیں چھوڑ دوں؟ وہ چلائی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی تہس نہس ہو گئی ہے، ہونے دو۔ وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگاتا درستی سے بولا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں غصہ، نفرت، کیا کچھ نہیں تھا۔ میرا